اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمات کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا، اور باتحقیق ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے۔ پس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی ہیں ان کے بارے میں نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرو۔ جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ چند روزہ کیف ہے اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر وہی چیزیں ہم نے حرام کر دیں جن کا ذکر پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں، اور ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو یقیناً اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔